پہلی بار اسرائیل کی سب سے خوفناک سازش کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ صرف 12 گھنٹے میں ایران کے اندر رجیم چینج ہونے جا رہا تھا۔ ایسا خوفناک تھا کہ اسرائیل کا پلان جب ایران پر تاریخ کی خوفناک بمباری ہو رہی تھی، اس وقت اسرائیلی ایجنسی موساد اور ایران کے پاسداران انقلاب سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور سیاسی قیادت کے درمیان کتنی خطرناک فون کالز بھی چل رہی تھی۔ ایسے ہولناک انکشاف کے سننے والا دنگ رہ جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے ایلیمنیٹ کیا اس نے ایرانی قیادت کو۔ اس جنگ میں اسرائیل نے صرف ہتھیار ہی استعمال نہیں کیے، بلکہ ایسے جنگی حربے بھی استعمال کیے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہم نے سنے نہ آپ نے دیکھے، اور ایران نے انہیں ناکام کیسے بنایا ہے، اس ویڈیو میں سارے راز میں آج کھولنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں راشد اکرم۔ ناظرین، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی پہلی 12 روزہ جنگ کے دوران جب ایران پر اسرائیل اور امریکہ بمباری کر رہے تھے، تو ٹھیک اسی وقت ایرانی پاسداران انقلاب ملکی سیکیورٹی اداروں اور سیاسی قیادت کے ذاتی موبائل فونز بجنے لگے۔ ادھر دھماکوں پر دھماکے ہو رہے تھے اور ادھر ٹاپ ایرانی قیادت کے فونز کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں، اور یہ کالز کوئی اور نہیں، اسرائیل کی ایجنسی موساد کے ایجنٹ کر رہے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ فون کال کر کے کسی ملک کی رجیم کیسے تبدیل کی جا سکتی ہے؟ تو گیم پلان یہ تھا کہ ایک طرف زمین پر اسرائیلی ایجنٹوں کو فعال کر دیا گیا تھا، اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر ان مظاہرین کے لیے اسرائیلی حمایت کے پیغام بھی چل رہے تھے جو وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تیسرا، کردوں کو اسلحہ پہنچایا جا رہا تھا کہ وہ ایران میں گھس جائیں، اور چوتھی طرف موساد ایرانی قیادت کو دھمکی آمیز کال بھی کر رہی تھی۔ ان سب کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایرانی قیادت کے اندر رجیم چینج یعنی حکومت کا تختہ الٹنا، اور اعلیٰ حکام کے ذہنوں میں ایسا خوف بٹھانا تھا کہ پورا کنٹرول یا سسٹم ہی مفلوج ہو جائے۔ اس نفسیاتی جنگ کا سب سے سنسنی خیز رخ تب سامنے آیا ہے جب آدھی رات کو ملک کے وزیر تیل کو فون کر کے پوچھا گیا، بتائیے 3 جمع 5 کتنے ہوتے ہیں؟ اور جیسے ہی دوسری طرف سے جواب دیا گیا، چند ہی سیکنڈز کے اندر ملک کی 3 بڑی قومی گیس پائپ لائنیں یکے بعد دیگرے خوفناک دھماکوں سے اٹھ گئیں۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے دوران پردے کے پیچھے کیا کھیل کھیلا گیا، کس طرح امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کر ایک ایسی سائبر اور سائیکالوجیکل جنگ چھیڑی جس نے تہران کے اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، آج انہی خفیہ رابطوں اور انکشافات کے راز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے 23 جون کو ایک سنسنی خیز رپورٹ شائع کی، جس میں انکشاف کیا کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی اور ان کے ایجنٹوں نے ایرانی حکام کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ اور منظم مہم شروع کی۔ اخبار نے ایک فون کال کی آڈیو ریکارڈنگ کا حصہ شائع کرتے ہوئے بتایا کہ موساد کے اہلکار اعلیٰ ایرانی کمانڈروں کو فون کر کے ان کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے، اور انہیں حکومت چھوڑ کر بھاگنے کے لیے 12 گھنٹے کی مہلت بھی دی جا چکی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کا بنیادی مقصد تہران میں رجیم چینج کی راہ ہموار کرنا، نچلی سطح کے افسران کو مرعوب کرنا اور سینئر کمانڈروں کی ہلاکت کے بعد ان کی جگہ نئے افراد کی تعیناتی کو ناممکن بنانا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موساد تہران کے انتہائی محتاط اور حساس فون نمبرز تک کیسے پہنچی ہے؟ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر سیکیورٹی حکام کے مطابق اسے سیکیورٹی ہول یعنی سلامتی میں خلا کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر عالمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ صرف 20 کے قریب اعلیٰ حکام کو ایسی کالز آئیں، لیکن بعد میں ایرانی قدامت پسند اخبار آگاہ نے انکشاف کیا کہ موساد نے جون کی جنگ کے دوران فون کالز، واٹس ایپ پیغامات اور ای میلز کے ذریعے 2000 سے زائد ایرانی عہدیداروں، فوجی کمانڈروں اور سیکیورٹی ڈائریکٹر سے مسلسل رابطہ کیا تھا۔ ایک چونکا دینے والی کال سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے علی لاریجانی کو بھی کی گئی تھی۔ موساد کے اہلکار نے لاریجانی کو کہا کہ ان کے پاس 12 گھنٹے ہیں، وہ اس دوران اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچا کر نکل جائیں، ورنہ ان سب کو مار دیا جائے گا۔ مگر علی لاریجانی کا جواب کیا تھا؟ لاریجانی نے بعد میں طنزیہ انداز میں بتایا کہ انہوں نے فون کرنے والے کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے شایان شان ایسا کرارا جواب دیا کہ دوسری طرف موجود ایجنٹ کی بولتی بند ہو گئی۔ لاریجانی نے واضح کیا کہ جن عہدیداروں کو ایسی کالز موصول ہوئیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی دشمن کے مطالبات کو سر تسلیم خم نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے ٹیکنالوجی کا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بے تحاشا اس جنگ کے اندر استعمال کیا گیا۔ مگر اصل حیرت اور تشویش تو سابق وزیر تیل جواد اوجی کے واقعے سے پھیلی ہے،
जवाद ओजी ने इंकशाफ किया कि 14 फरवरी को जब कौमी गैस नेटवर्क में धमाके हुए जिन्हें दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया, उस वक्त उन्हें बराह रास्त मोसाद का फोन भी आया। कॉल करने वाले ने इंतहाई पुरसकून और सर्द अंदाज में बात करते हुए पहले पूछा 5+3 कितने होते हैं, और फिर पूछा 5+4 कितने होते हैं। जैसे ही ओजी ने जवाब दिया, एजेंट ने ठंडे लहजे में कहा कि आपके गैस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इस वाक़े और दोनों रहनुमाओं की कॉल्स को ईरान में मुख्तलिफ जावियों से देखा गया। मोहसन रज़ाई के करीब समझे जाने वाले ईरानी जरीदे ताबनाक ने जवाद ओजी के इस बयान पर शदीद तनकीद की और लिखा कि ऐसे बयानिए दुश्मन की ताकत का गैर ज़रूरी मुजाहरा करते हैं और उनकी नफ्सियाती जंग की तकरार बन जाते हैं, इसलिए खामोश रहना बेहतर था। उसके बरक्स अली लारजानी के करारे जवाब को ईरानी मीडिया ने हुकूमती अथॉरिटी और अज़म की अलामत के तौर पर पेश भी किया कि किस तरह ईरानी क़यादत ने दुश्मन के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि ईरान ने इस पूरे रजीम चेंज के मंसूबे और नफ्सियाती साजिश को कैसे नाकाम बनाया। इसराइल और अमेरिका का अंदाज़ा था कि हज़ारों धमकी आमेज कॉल्स और सिक्योरिटी होल के इंकशाफात से तेहरान के हुकूमती ढांचे में खौफ फैल जाएगा, अफसरान दिफातर छोड़कर भाग जाएंगे और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैठ जाएगा। लेकिन ईरान ने इसका मुकाबला एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली से किया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर तमाम कमांडरों के मवासलाती राब्ते इनक्रिप्टेड और बंद नेटवर्क्स पर मुंतकिल कर दिए। आला हुकाम को मैदान में डटे रहने की सख्त हिदायत दी गई और पाइपलाइंस की तबाही के बावजूद चंद ही घंटों में मुतबादिल रूट से गैस की फराहमी बहाल करके ये पैगाम दिया गया कि इंतजामिया मफलूज नहीं हुई। दुश्मन दाखिली बगावत और सिस्टम के गिरने की उम्मीद लगाए बैठा था। ईरानी हुकाम की हिकमत अमली और डट जाने से ये रजीम चेंज की साजिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अस्करी और इंटेलिजेंस जाविये से देखें तो जदीद जंगें अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। दुश्मन का असल हदफ आपके एल्गोरिदम, आपका साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और आपके रहनुमाओं के आसाब से होता है। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के आलमी मुआशी असरात भी इंतहाई गहरे होते हैं। जब किसी मुल्क की तवानाई बुनियादी ढांचे को साइबर या इंटेलिजेंस हमलों से निशाना बनाया जाए तो आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में फौरी तौर पर गैर मामूली इजाफा भी देखने को मिलता है। आबनाए हुर्मुज़ जैसे हजार समुद्री रास्तों में शिपिंग इंश्योरेंस के किराए आसमान को छूने लगते हैं, जिसका बराह रास्त असर दुनिया भर की मईशत, स्टॉक मार्केट्स और महंगाई पर पड़ता है। इस जंग के राज अब एक एक करके अफशा होने लगे हैं। मुसाद और अमरीकी इंटेलिजेंस का ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बज़ाहिर तेहरान का निज़ाम गिराने में नाकाम रहा, लेकिन उसने ये साबित ज़रूर किया है कि इंटेलिजेंस और मवासलाती जंग का दायरा कार कितना ख़तरनाक हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जून में सामने आने वाले ये सिक्योरिटी होल्स अब बंद किए जा चुके हैं, या खामोशी के इस पर्दे के पीछे मशरिक़ वुस्ता में किसी और बड़े इंटेलिजेंस मार्के की तैयारी भी की जा रही है। आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।